آج کے شو میں ایک کتاب کا تجزیہ یا ریویو کروں گی۔ اصل میں تجزیہ پوری کتاب کا نہیں ہے، صرف ایک بات پر میں کامنٹ کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ایک رائٹر ہیں سعید ابراہیم صاحب، بہت ساری کتابیں تو انہوں نے نہیں لکھی، لیکن فیس بک پر وہ کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں اور ان کا لکھا کافی پسند کیا جاتا ہے۔ تو ان کی نئی کتاب آئی ہے سیکس اور سماج، مکالمہ کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ میں بھی سیکس پر لکھتی ہوں تو میں نے سوچا کہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر دوں۔ سعید ابراہیم صاحب نے لکھا ہے، ہمارا معاشرہ واضح طور پر دو متضاد خانوں میں تقسیم ہے، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ بلا مبالغہ عورتیں غلامانہ حد تک تحقیر کا شکار ہیں۔ مرد کی مرضی کو قانون اور حکم کا درجہ حاصل ہے۔ محض نطفے کے ناطے وہ ایسی اولاد کا مالک بن بیٹھتا ہے جسے عورت نہ صرف 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں سنبھالے پھرتی ہے بلکہ اسے جنم دینے کی جان لیوا تکلیف سے بھی گزرتی ہے، اور پھر راتوں کی نیند حرام کر کے اسے پالتی پوستی بھی ہے، مگر وہ پھر بھی اپنی اولاد کی پہچان نہیں بن سکتی۔ یہ حق صرف باپ کو حاصل ہے، بھلے وہ کتنا ہی نکما، جاہل اور بدکار کیوں نہ ہو۔ ایسے میں عورت چاہے کچھ بھی کر لے، وہ اپنی شخصیت کی مثبت اور قابل فخر پہچان حاصل نہیں کر سکتی۔ اصل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تھنکر ہیں یا رائٹر ہیں یا ایون عام لوگ جو ہیں وہ دو اپوزٹ ڈائریکشنز میں چلے جاتے ہیں۔ یا تو وہ بالکل ہی عورت کو ہر فساد کی جڑ قرار دیتے ہیں، یا پھر وہ عورت کو اتنا مظلوم بنا کر ثابت کرتے ہیں، اتنا مظلوم بنا کر دکھاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عورت عورت ہی نہیں ہے بلکہ چیونٹی سے بھی کمتر ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دو خانے بنے ہوئے ہیں، ایک مردانہ اور زنانہ، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان میں عورتیں تحقیر کا اس حد تک شکار ہیں۔ ایک عورت ان جنرل جو ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، پاکستانی عورت کی عزت نہیں کرتے۔ مطلب سڑک پہ چل رہی ہو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، تو اس پہ بالکل آواز لگائیں گے، یہ باتیں صحیح ہیں۔ لیکن ایک رشتے کی بہت عزت ہے، ایک ماں کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ ماں کا اپنے خاندان میں اچھی خاصی ویلیو ہے، ماں کی باتیں سنی جاتی ہیں، دادی، بیوی، ان سب کی اچھی خاصی پاور ہوتی ہے۔ جس عورت کے 5-6 بچے ہو جاتے ہیں وہ تو گھر پر حکمرانی کرنے لگتی ہے۔ اور اس طرح کے جو فیمنسٹ رائٹر ہیں جو کہ اب ایک طرف چل پڑے ہیں کہ اب انہوں نے عورت کو بیچاری 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 کہہ کے مرد کو ظالم قرار دینا ہے، وہ بالکل مردوں کی جو مرد کی حیثیت، باپ کی حیثیت، خدمات ہیں اس کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستانی معاشرے میں باپ کو یا مرد کو ماں سے زیادہ اولاد کوئی مقام دیتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ بلکہ باپ تو سارا دن گھروں سے باہر صبح سے لے کے رات تک کام کرتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کا مرد بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنی کہ پاکستانی معاشرے کی عورت، بلکہ پاکستانی معاشرے کا مرد تھوڑا سا زیادہ ہی مظلوم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ لڑکیوں کی تو پھر جلدی شادی کر دیتے ہیں، لیکن لڑکوں کی شادی کا سوچتے بھی نہیں جب تک کہ لڑکے کے پاس پراپر اچھی جاب نہ ہو۔ پھر جب لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے اس کے سر پر ذمہ داری پڑ جاتی ہے اپنی بیوی بچوں کا پورا خرچہ اٹھانے کی۔ بیویاں آرام سے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک عورت کے ماں بننے کے عمل کو اس طرح بڑھا چڑھا کے ایک تکلیف دہ اور کوئی ظالم قسم کا عمل پیش کرتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ تو ایک بہت خوشی والا، میں بھی ماں بنی ہوں، کوئی مجھے یہ کہے کہ ماں بننے کی تکلیف سے گزری، یہ قربانی دی، یہ قربانی نہیں ہے، یہ اپنے پلیجر کے لیے، اپنی ہیپینس کے لیے، بچے عورت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بالکل غلط کہی ہے کہ پاکستان میں بچہ باپ کا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بچے پاکستان میں بڑے اس طرح سے کیے جاتے ہیں، وہ ہر وقت ماؤں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں سارا دن، باپ بیچارے ان کے کام پر جاتے ہیں، تو بچے پاکستان میں ماں کے زیادہ قریب ہیں، ماں کے ایموشنلی زیادہ کلوز ہوتے ہیں، باپوں سے بلکہ دور ہو جاتے ہیں۔ باپوں کا صرف نام لگا ہوتا ہے بچوں کے ناموں کے ساتھ۔ اب بچوں کے نام کے ساتھ نام لگانے سے یہ نہیں ہوتا کہ بچے آپ کے ہو گئے، تو یہ پورا پیراگراف جو ہے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ جو ہمارے باپ، بھائی اور ہمارے مردوں کو بالکل آدم خور شیطان کر کے دکھاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، پاکستان میں کمزور استحصال کا یا مجبوری کا شکار ہے، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہوں، ان سب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نیا فیمنسٹ کا دور ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ہی ایکسٹریم ہے کہ مرد کو شیطان کر کے دکھاؤ، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، اس نے جتنی مرضی، بھائی چار چار بہنوں کی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، شوہر بیوی کے آگے بول نہیں سکتے، بچوں کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، مرد دن رات کام کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج سکیں۔ تو یہ ساری باتوں کو بالکل اگنور کر کے تو یہ اس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ دینا جس میں مردوں کو ایول خود، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مرد، پاکستانی مرد یہ کام زیادہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ یا تو ان کو نیا نیا عورتوں کی ہمدردی ان کے دل میں آئی ہے، دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے انہیں طاقتور ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہاں ہاں مرد عورت پر ظلم کرتا ہے، ہاں ہاں عورت نے مرد کے لیے بچے پیدا کیے، اصل میں عورت مرد کے لیے بچے پیدا نہیں کرتی، عورت اپنے لیے بچے پیدا کرتی ہے، وہ عورت کے ہی بچے ہوتے ہیں، عورت ان کو انجوائے کرتی ہے، ان کو بڑا کرتی ہے، ان کو کھانا کھلاتے ہوئے ہیپینس محسوس کرتی ہے، عورت کا دھیان لگا رہتا ہے، وہ بچے اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے باپ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں آپ دیکھیں پاکستانی سوسائٹی جیسی سوسائٹی میں ایک عورت ہی اپنا بچہ انجوائے کرتی ہے زیادہ، وہ کسی پر احسان نہیں کر رہی ہوتی۔ اب میری بیٹی ہے، میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا اس کو پیدا کر کے، وہ میرے لیے ہی انجوائمنٹ ہے، میں نے اپنے لیے ہی پیدا کی ہے۔ تو یہ اس کو میری مظلومیت کہہ دینا، اور مزے کی بات یہ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات مختلف ہے، آپ خود کماتی ہیں، تو یہ تو بلکہ میں اور بھی مظلوم ہو گئی۔ اگر میں گھر میں بیٹھی ہوں اور مجھے کوئی مفت پیسے لا کے دیتا ہو اور پھر میں نے بچہ پیدا کیا ہو، پھر تو بلکہ مجھے کم مظلوم کہنا چاہیے۔ لیکن اصل میں امیر کم مظلوم ہے، غریب زیادہ مظلوم ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے عورتوں کو ہر وقت مظلوم کہنا، اصل میں اس سے عورتوں کی عزت نہیں بنتی، یہ عورتوں کی بے عزتی کرنے والی ہی بات ہے۔ مجھے کوئی اس طرح سے مظلوم کہے، مجھے تو کوئی خوشی نہیں ملتی۔ اس طرح یہ عورتیں اصل میں ان نارمل باتوں کو پاکستان میں اپنی مظلومیت کہلوانا بھی پسند کرتی ہیں، کہ بچے پیدا کرنا، ان کے لیے کھانا پکانا، ایک عورت جو کھانا بناتی ہے وہ کون بنائے گا اگر آپ خود نہیں بنائیں گی؟ آپ نے اپنے لیے خود نہیں کھانا بنانا، ان عورتوں نے خود ہی کھانا ہوتا ہے، ان کے بچوں نے کھانا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے لیے اور اپنی بچی کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی تو کون آ کے بنائے گا؟ ہمسائے تو آ کے بنانے سے رہے۔ تو اسی کھانا بنانے کو اور گھر کے کام کرنے کو اپنی بڑی بڑی مظلومیت کہنا، یہ کوئی عورت کی عزت کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز آف لیونگ ہیں۔ آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنا کام تو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح مردوں کی جو باہر جا کے کام کرنا ہے، اس کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کو مینشن نہیں کیا جاتا ہے۔ سعید ابراہیم صاحب نے لکھا ہے کہ اگر باپ نکھٹو ہو، بد کردار ہو، تو بچے پھر بھی اس کے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اصل میں نکٹو، ہاتھ اٹھانے والا باپ، یا وہ باپ جو بچوں کو نظر آتا ہو کہ نشہ وغیرہ کرتا ہے، اس کی بچے عزت نہیں کرتے۔ کسی کی عزت آپ کو صرف اس لیے نہیں مل جاتی کہ آپ مرد ہیں، عزت کمانی پڑتی ہے۔ ہمارے باپوں نے دن رات محنت کر کے عزت کمائی ہے، ہمارے بھائی ہمیں عزت دے کے ہماری عزت حاصل کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ بات امیروں کے لیے، اپر کلاس کے لیے یا اپر مڈل کلاس کے لیے ٹھیک ہے، تو لوور مڈل کلاس میں بھی یہی ہوتا ہوگا کہ بھائی اور باپ جو نشہ نہیں کرتے، جو نکٹو نہیں ہیں، جو دن رات محنت کر کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بالکل بچے زیادہ عزت کرتے ہوں گے، اور جو باپ نشے میں پڑا رہتا ہوگا اس کی نہیں عزت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ سارا دن نشے میں پڑا رہے، نکٹو ہو اور سارے اس کو جی جی شام کو کریں، مطلب اس کی مار کے ڈر سے ہو سکتا ہے کر لیتے ہوں، لیکن دل میں جو عزت ہے وہ آپ کے ایکشن سے آتی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسے باپ دیکھے ہیں کہ جو بچوں کے لیے دن رات ایک نہ کرتے ہوں۔ آپ باہر نکل جائیں سڑکوں پر، ہر دکان پر، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر بس میں، ہر وین میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو اپنے بچے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔